قرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے برائے سارے ثواب. سید محمد عباس رضوی، سید ظفر عباس رضوی، ملیکہ خاتون، خیرات فاطمہ، علی حسن عابدی، علی اوسط، اختری بیگم اور اس خانوادے سے متعلق جتنے مرحومین ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہم اپنے انوار الہیہ کے موضوع کو لیے ہوئے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں اور مختلف کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے نکات جو ممبر سے بہت کم بیان کیے جاتے ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ بھی آسان ہوں، لیکن بسا اوقات اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بالکل آسان کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والی تمام مجالس میں کوشش یہی ہے کہ بالکل آسان الفاظ میں بالکل سہل گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد و آل. المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. علم مصطفیٰ منتقل ہوا ذات مرتضیٰ کی طرف.
یعنی سینہ مصطفیٰ میں جو علم تھا وہ سینہ مرتضیٰ میں منتقل ہوا، جو ہم مختلف انداز سے ترجمے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے یہ بات کی کہ مثلا جو ہے وہ ہمیشہ ہم یہی ترجمہ پڑھتے رہے، لیکن میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ اتنا عظیم کہ اس جیسا کوئی عظمت رکھنے والا نہیں، اور وہ کبیر کہ اس جیسا کوئی اکبر نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے نور کی مثال تاج سے دے دے یا ٹیبل سے دے دے یا کرسی سے دے دے؟ اگر کہیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس کے ڈیپ میں جانا پڑے گا، اس کی بات کرنی پڑے گی۔ کانہا کوکب دری، سینہ مصطفیٰ سے علم مصطفیٰ منتقل ہوا سینہ مرتضیٰ میں، اور سینہ مرتضیٰ میں یہ علم آنے کے بعد ذات مرتضیٰ کانہا کوکب دری، کہ وہ ایک ذات مرتضیٰ پھر ایک چمکتا ہوا درخشندہ ستارہ ہے کہ جس کی روشنی، جس کی ضوء، جس کی نورانیت اس کائنات پر محیط ہے۔ یہی وہ لطائف عزیزم۔ ایضاً جب سب متفق ہیں اس بات پر کہ تقدیم نبوت افضلیت رکھتی ہے، تقدیم نبوت یعنی نبوت کا پہلے ہونا انتہائی فضیلت رکھتا ہے، تو پھر اسی نبی کا سب سے پہلے نور ہونا فضیلتوں کی انتہا کی دلیل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ ہم فضیلت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ جو علم منتقل ہوا یہاں سے وہاں، یعنی سینہ مصطفیٰ سے سینہ مرتضیٰ کی طرف، علی بن ابی طالب کی طرف، تو ایسے ہی مقام کے لیے جناب علی نے خود کہا کہ مجھے پاک پیغمبر نے، یا میرے وجود میں پاک پیغمبر نے علم ایسے منتقل کیا ہے نا، ایسے منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا منتقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیں آپ وہ وقت ولادت کعبے میں، وہاں سے لے کر اور آگے تک جو بھی تاریخ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس میں دیکھیں آپ۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب یہ متفق ہیں سب علماء کہ ہاں تقدیم نبوت بھی ہے، نبوت سب سے پہلے ہے، یعنی جس وقت آدم پانی اور مٹی کا بھی مسئلہ نہیں تھا اس وقت پاک پیغمبر نبی تھے۔ جب پاک پیغمبر نبی تھے، اب امام علی علیہ السلام کے لیے دیکھیں کتابوں میں موجود ہے کہ جس نور سے وجود مصطفیٰ ہے اسی نور سے وجود مرتضیٰ ہے، اسی نور سے وجود مرتضیٰ ہے۔ تو پھر اگر وجود مرتضیٰ اسی نور سے ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ دلیل افضلیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا ہم کرتے رہے میرے ساتھ تاکہ میں آسانی سے چلوں۔ دلیل افضلیت ہوگی، ان جیسا پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے جملہ کہنے دیں، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو یا کوئی کسی کی ذات کو علی کے مقابل لے کر آئے۔ یہاں پر نور اور علم مصطفیٰ منتقل ہو چکا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لہذا کسی کو بھی آئے، کسی میں بھی مقابل تقابل نہیں ہوگا، نہ علم میں، نہ کمال میں، نہ پرہیزگاری میں۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہ کمال میں، نہ پرہیزگاری میں، نہ تقوی میں، نہ عبادت میں، نہ شجاعت میں، نہ کرامت میں، نہ سخاوت میں، نہ امامت میں، نہ وصایت میں، نہ ولایت میں، نہ محمد کا کوئی نظیر، نہ علی کا کوئی ثانی، یاد کر نہ محمد کا کوئی نظیر اور نہ کوئی علی کا ثانی۔ محمد بس محمد ہیں، علی بس علی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کا۔ ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھے محمد و آل محمد۔
حامد حسین ہندی، یہ بزرگ جانتے ہوں گے نام، میر حامد حسین ہندی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے امامت پر، اس جیسی کتاب عالم تشیع میں نہیں ہے. یہ ہند کو ایک افتخار حاصل ہے، سمجھ لیں آپ. میر حامد حسین، ابقات الانوار کا نام سنا ہوگا کہ ابقات الانوار انہوں نے، اس کی کئی جلدیں ترجمہ بھی ہوئی ہیں. ایک کی ترجمہ ہوئی ہے حدیث نور کے نام سے. اس حدیث نور میں کہ یہ علی مرتضیٰ اور نبی اکرم کا یہ نور جو ہے، حدیث نور کے نام سے، وہاں پر کتنے ہی دیلمی کی انہوں نے اہل سنت کی کتنے بڑے 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 علماء کو وہاں پر کوٹ کیا کہ جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ نور اور سب سے پہلے نور. اور انہوں نے پھر ایک جملہ دیا، یعنی دیلمی کے لے لیں، خوارزمی کو لے لیں، احمد بن حنبل کو لے لیں، اور کتنی لوگوں کا، کہ انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو کہ آدم ہی نہیں، اس کائنات کی تخلیق سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے ان اہل بیت یعنی انوار الہیہ کو اللہ نے اپنی شناخت کے لیے خلق کیا. شناخت کا مسئلہ تو میں گزشتہ سال پڑھ چکا ہوں گا. یہ وہ لطائف ہیں کہ جو یہاں سے ملنے جانا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو انوار الہی ہیں. ان کی ذات ایسی ہے کہ جو کوكب دری ہے، اس وقت کا علی ہو یا آج کا علی ہو. میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں مانتا کہ ہمارا جو آج کا علی ہے وہ کسی گوشے میں صرف بیٹھا ہو اور علم اور ترقی میں آگے نہ جا رہا ہو. میں نہیں مانتا. میں طالب علم کیسے ہوتے؟ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہوگا، اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز میں آگے ہو. یہ چاہے وہ جزیرہ برمودا کا مسئلہ ہو یا کسی کا، مجھے نہیں معلوم. یہاں پر ایلینز کی باتیں، یہاں پر ایسے دیکھا گیا ویسے دیکھا گیا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ امام علم میں سب سے آگے ہوگا. ہوگا نہیں، غلط کہہ رہا ہوں میں، ہے. میرا عقیدہ ہے جناب. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دلیل ہمیں فقہی یا عقیدتی ایسی ملتی ہے کہ امام کسی زمانے میں علم سے پیچھے رہا ہو؟ کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ وہ تو علم غیب رکھیں. دیکھیں عجیب مسائل آ جاتے ہیں گے باتیں کرتے ہوئے. عجیب. دیکھیں بات یہ ہے کہ آوازیں تو آتی ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اگر دلیلوں کے مقابلے میں دلیلیں نہ ہو تو پھر ہم قبول کر لیں بات کو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا تو ہم کریں. اگر دلیلوں کے مقابلے میں دلیلیں نہ ہو تو ہم قبول کر لیں بات کو، اور اگر دلیلوں کے مقابلے میں دلیل ہے اور استدلال ہے تو پھر آپ قبول کیجئے. میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی علم غیب نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے. قرآن مجید سے ہی آیات کوٹ کی جاتی ہیں گی کہ محمد اور اہل بیت محمد جن کو ہم انوار الہیہ کہہ رہے ہیں وہ علم غیب نہیں جانتے تھے. تو بالخصوص یہ میرے جوان اور بچے سن لیں، بزرگوں کو تو میں سبق سناتا ہوں ایک طالب علم سے، کہ قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات موجود ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کون رکھتا ہے؟ جو جانتا ہے جس چیز کو وہی تو ایمان رکھتا ہے. ایسا نہیں یہ یؤمنون کا لفظ بتا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کون رکھتا ہے؟ جو جانتا ہے اللہ کو، جو اس پر عقیدہ رکھتا ہے. جانتا ہے مراد یہ کہ اس کی شکل و صورت کی بات نہیں، اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ ہے. یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ اپنے رب کے، وہ غیب سے اپنے رب سے خوفزدہ رہتے ہیں. خوفزدہ کون ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہاں کیجیے. خوفزدہ کون ہوتا ہے؟ جو جانتا ہے. جو جانتا نہیں ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا. یہاں پر جو ہے وہ پولیس والے سے کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں. پتہ ہوگا کہ سامنے ہے تو خوفزدہ ہوں گے. جب علم میں ہی نہیں ہوگا تو خوفزدہ بھی نہیں ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب وجود میں خوف آتا ہے وہ آتا ہی علم کی بنیاد پر ہے. بڑی محبت آپ کی. آتا ہی علم کی بنیاد پر ہے. جب علم ہوگا تو پھر خوف آئے گا. علم ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے.
علم ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں لیکن پھیلائیے آپ خود ہی تاکہ میں آگے بڑھتا چلوں. ایسا علم یخشون ربہم بالغیب ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہے نہیں ایک کرسی آیت الکرسی میں پڑھتے نہیں, اس کے علم میں احاطہ نہیں کیا مگر یہ کہ جو علم غیب جانتا ہو. آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن جناب اس کے مقابلے میں بھی دیکھیں, میں بات کرتا ہوں بڑے اہم نقطے پر آگے ہوں گا کیونکہ یہاں سے میں 2 چیزیں صرف بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. میرے ساتھ سفر کیجئے گا. وہاں پر بھی دلیلیں جو دی جاتی ہیں وہ بھی قرآن ہی سے دی جاتی ہیں. ہم بھی قرآن سے بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی دلیلیں قرآن سے دی جاتی ہیں. قرآن کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لیکن قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اور سب قرآن مجید کی آیت ہے. قل اے رسول ان سے کہہ دو لا یعلم نہیں جانتا, من کوئی بھی نہیں جانتا جو زمین و آسمان میں ہے, نہیں جانتا غیب کو الا اللہ سوائے اللہ کے. تو دلیل تو ہو گئی نا پھر قرآن سے. تو دلیلیں وہاں پر بھی موجود ہے, دلیلیں ہمارے پاس بھی موجود ہے. ایدم یہ اگر کافی نہیں, ایک اور میں قرآن مجید کی آیت, اسی طرح کی بہت ساری آیات بیان کی جاتی ہیں کہ جو اللہ صرف یہ بیان کرتی ہیں, وہ آیات جو دلیل کے طور پر وہاں سے دی جاتی ہیں وہ صرف اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ اس کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. یہ دلیلیں وہاں سے دی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو انوار الہیہ ہیں یہ علم غیب رکھتے ہیں, لیکن یہ آیات یہ اس طرح کی اور آیات دی جاتی ہیں. ایک آیت اور, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب احدا الا من ارتضی من رسول. عجیب ہے. عالم الغیب وہ عالم الغیب ہے, کسی احدن کا لفظ استعمال, کسی کو بھی اپنے غیب علم غیب کی جانب متوجہ نہیں کرتا. دوسرے الفاظ میں کسی کو بھی اپنا علم غیب نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول, مگر وہ جو اس کا پسندیدہ بھی ہو اور اس کا بھیجا ہوا بھی ہو. بڑی محبت آپ کی, جو اس کا پسندیدہ بھی ہو اور اس کا بھیجا ہوا. من ارتضی من رسول الا, لگا نا, مگر اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی مشیت میں, اس کے علم میں اور اس کی چاہت میں یہ ہے کہ جس کو وہ پسند کرے اس کو وہ علم غیب دے کر بھیجے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تو جو نا عزیزم بڑی محبت. آئیے دیکھیں, جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو وہ علم عطا کرتا ہے, علم غیب عطا کرتا ہے. اچھا یہاں پر میں 2 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. ایک بہار الانوار, دوسری بصائر الدرجات. اب میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں, میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا امام باقر علیہ السلام کا. کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا باقر علیہ السلام کا. مولا باقر علیہ السلام, یہ علم غیب کی بات چل رہی تھی, تو مولا باقر علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کریم بھی ہے, سبحان اللہ, اور وہ عظیم بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن ہستیوں کی اطاعت کا لوگوں کو اللہ حکم دے کہ ان ہستیوں کی اطاعت کرو, تو اس کریم سے یہ بعید ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ذات کو جس کی اطاعت کی کہا جا رہا ہے
اس ذات سے دنیا کی چیزوں کو وہ پوشیدہ رکھے. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. مولانا باقر نظام فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو تو اطاعت کا حکم دے کہ ان کی اطاعت کرو اور پھر انہی سے زمین و آسمان کے علوم کو پوشیدہ بھی رکھے. مولانا فرماتے نہیں ہو سکتا. جب یہ اطاعت کیا کہہ رہا ہے تو اطاعت اس کی جاتی ہے کہ جو فضیلتیں رکھتا ہو. جو فضیلتیں جس کے پاس نہیں ہوتی وہاں اطاعتیں بھی نہیں ہوتی. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے محمد. بڑی محبت. پھر مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا کنٹراڈکشن موجود ہے؟ قرآن مجید میں کیا تضاد موجود ہے؟ کچھ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جانتا نہیں، اور کچھ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کے پسندیدہ ہیں. تو یہ کہیں کچھ کہہ رہا ہے کہیں کچھ کہہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ دو جملے ہیں صرف، اور وہ یہ ہیں کہ دیکھیں اللہ کا علم اس کا علم ذاتی ہے. ذاتی ہے، ایسا نہیں ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کبھی عالم ہیں کبھی جاہل ہیں. اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ ہر وقت علیم ہے. تبھی تو علیم کہتے ہیں. فعیل کے وزن پر علیم کہتے ہیں. ابھی اس میں فعیل میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، مشکل گفتگو. یہ علیم ہے، وہ ہر وقت علم رکھنے والا ہے. اس کا علم ذاتی ہے. وہ علم غیب جانتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے. تو ہر چیز تو ایک جب اس کا علم ذاتی ہے تو یہاں پر اللہ کا جو علم غیب ہے وہ فعلی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، فعلی یعنی ہر وقت کا ہے اس کا. اور معصوم کا یہ جو انوار الہیہ ہیں ان کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب ارادی ہے. جب یہ چاہتے ہیں تب کوئی غیب نہیں رہتا. جب یہ چاہتے ہیں تب کوئی غیب نہیں رہتا. اللہ کا علم غیب فعلی ہے، وہ اس سے جدا ہوتا ہی نہیں ہے. اور ان کا جو علم غیب ہے جو انوار الہی ہیں ارادی ہے. جب یہ چاہتے ہیں تو پھر کوئی غیب نہیں رہتا. بس قرآن مجید میں جہاں وہ آیات موجود ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں، قرآن مجید میں جو وہ آیات موجود ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں علم غیب سے مراد علم غیب فعلی ہے. اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو علم غیب جانتے ہیں، اس سے مراد علم غیب ارادی ہے. نعرہ بلندتر صلوات. توجہ فرمائیں عزیزم. ہاں یہ کام ہوتا رہے گا، آپ میرے ساتھ رہیے ذرا. علم غیب فعلی خدا، علم غیب ارادی انوار الہی. تو پھر کنٹراڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر جتنی آیات ہیں دیکھیں، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ، اب یہ جو دو چار باتیں ان کو جوڑتے چلیے گا، پچھلی گفتگو سے بھی جوڑ گیا. مولانا امام صادق علیہ محمد کا یہ زمانہ، تو ایک شخص کوفے میں آیا، امام کا قائم کوفے میں تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں خالق ہوں. کیسے کیسی چیزیں آتی ہیں سامنے ذرا تاریخ میں. اس نے کہا میں خالق ہوں اور میں عدم سے وجود میں شے کو لاتا ہوں. کیا بات ہے، بڑا دعویٰ، یعنی عدم سے کچھ بھی نہ ہو اور پھر لایا جائے. کہا میں عدم سے شے کو وجود میں لے کر آتا ہوں. تو مولانا صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایسے ایسے مسئلہ ہے اور وہ شخص آیا ہے اور اس طرح سے بات ہی کر رہے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو اس کو. بلا لیا گیا اس کو، جمع غفیر بھی ساتھ ساتھ.
مولانا نے کہا کہ کیا تو عدم سے شے کو وجود میں لے کر آتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ تو خالق ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا تو خالق حقیقی ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ میں معدوم شے کو وجود دیتا ہوں. یعنی معدوم شے کو وجود آسان کر، یعنی جو چیز وجود نہیں رکھتی تھی اس کو میں وجود دے دیتا ہوں، تو میں خالق حقیقی ہو گیا نا. امام نے کہا اچھا کیا کرتا ہے تو؟ کہا کر کے دکھاؤں. کہا ہاں کر. تو اس نے 3 برتن لیے شیشے کے، اب لوگ بھی موجود ہیں. 3 برتن لیے اور اس میں مختلف مٹی جمع کی، اس میں کچھ پانی ملایا، ان کو مکس کیا اور کہا کہ کچھ دیر رکھا جائے گا. ان کو مختلف رکھ دیا گیا. میرے ساتھ رہیے گا. رکھ دیا گیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس شیشے کے جار میں، شیشے کی بوتلوں میں کیڑے مکوڑے حشرات پیدا ہو گئے. جب مٹی ڈالی گئی تھی صرف مٹی تھی، اس میں حشرات کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اور وہ پیدا ہو گئے. جب پیدا ہو گئے تو اس نے مسکرا کر امام کی طرف دیکھا اور پھر زمین پر اس مٹی کو ڈالا اور کہا دیکھو اتنے سارے کافی تعداد میں حشرات کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے. تو امام نے کہا یہ تو نے پیدا کیے؟ امام نے کہا یہ تو نے پیدا کیے؟ کہا آپ کے سامنے میں نے خلق کیے. امام نے کہا اگر اچھا تو خالق ہے، تو کہتا ہے کہ تو ان کا خالق ہے، عدم سے وجود میں لے کر آیا تو ان کو، تو اگر تو خالق ہے تو پھر بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. کہا بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. کہا ان کی تعداد؟ کہا ہاں بتا ان کی تعداد کتنی ہے. کہا ان کی تعداد تو میں نہیں جانتا. کہ اگر تو خالق ہے ان کا تو تجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے خلق کیے گے. کہا یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہا میں بتا سکتا ہوں، لیکن تو کہاں تک گنے گا؟ صرف تیری توجہ کے لیے جو تیری مخلوق ہے، جو تیرے دعوے کے پیش نظر جو تیری مخلوق ہے، تو ان کو کہنا کہ تیری مرضی سے یہ حرکت کریں. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر تو کیسا خالق ہے؟ نہ تو ان کی تعداد کو جانتا ہے، نہ تو ان کو ہلا سکتا ہے. کہا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. کہا خالق تو ہے تیرے بقول، خالق تو ہے، لیکن سن دیکھ. اور مجمع کی طرف کہا کہ تم بھی دیکھو. کہا کہ اے حشرات، اے مخلوق خدا، جو تم میں نر ہیں وہ اس طرف آ جائیں، جو تم میں مادہ ہیں وہ اس طرف آ جائیں، جو میل ہیں وہ اس طرف آ جائیں، جو فیمیل ہیں اس طرف آ جائیں. سب نے دیکھا کہ حشرات میں حرکت شروع ہوئی. یہی انوار الہی ہے. حرکت شروع ہوئی اور کچھ اس طرف آ کر رک گئے اور کچھ اس طرف آ کر رک گئے. کہا کہ یہ جو ہے وہ نر ہیں اور یہ جو ہے وہ مادہ ہیں. کہا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں. کہا میں تجھے اتنا بھی بتا دوں کہ میں صرف ان کی تعداد کو نہیں جانتا، میں صرف یہ نہیں جانتا کہ کتنے مادہ کتنے نر. صرف اتنا نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حالانکہ تو نے ان کو خلق کیا، ان کو سب کو ابھی کم سن ہونا چاہیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، کیونکہ ان کا ایک خاص عنصر ہے جو قدیمی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری. مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. میں متصل کر رہا ہوں بات کو. سنانے کا مقصد کیا تھا؟ متصل کر رہا ہوں میں. ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب علم، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ تو علم غیب ہوا. کہا کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور اب ہم جب چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں رہتی. مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں رہتی. کہا تم کون ہو؟ کیا تم مسلم ہو؟ کہا ہاں میں مسلم ہوں. کہا میں عیسائی ہوں، لیکن آپ کے علم کو دیکھ کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں
کہ جو ہماری طرح دیکھنے میں اتنا عظیم علم رکھنے والا ہو کہ مخلوق اس کی تابع ہو، تو مخلوق اس کی تابع ہو تو اس کا رب کتنا عظیم ہوگا۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ بڑی تیزی سے عزیزم دیکھیں، یہ مقام ہے انوار الہیہ کا، یہ مقدس ہستیاں ہیں، تو ان کا مقام بلندتر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مقام اور نسبتوں کی وجہ سے، مقام اور نسبتوں کی وجہ سے، پھر تکرار کر رہا ہوں جملہ، مقام اور نسبتوں کی وجہ سے قوانین مختلف ہو جاتے ہیں۔ مقام اور نسبتوں کی وجہ سے قوانین مختلف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مثال لیتے ہیں، مسجد، اچھا ایک جملہ اضافہ کروں میں اہل نقطہ داں کے لیے، کہ کچھ مقام اور نسبتوں کی وجہ سے قوانین مختلف ہو جاتے ہیں اگرچہ عمل کی کیفیت ایک ہی کیوں نہ ہو۔ شکریہ۔ عمل کی کیفیت ایک ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ساتھ آئیے گا تھوڑا سا آسان الفاظ میں جناب، مسجد، نماز ایک، طریقہ ایک، ادائیگی ایک، کیفیت ایک۔ میں نے کہا نا کیفیت عمل چاہے ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد ہے جناب، اب وہاں پر امام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں، جتنے بھی مامومین ہیں، مقتدین ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا قانون اور ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا۔ اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا قانون اور ہے، دونوں کے قانون مختلف ہے، حالانکہ کیفیت عمل ایک ہے یا نہیں ہے؟ کیفیت تھوڑا ہاں کریں، کیفیت عمل ایک ہے، نماز ہو رہی ہے، لیکن امام کا قانون اور امام کا قانون کیا ہے؟ امام کا قانون یہ ہے کہ وہ مثلا مغرب کی فرض کریں نماز ہو رہی ہے، ہاں فجر کی ہو رہی ہے، امام کا قانون یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے سورہ کو پڑھے گا، ماموم کا قانون یہ ہے کہ وہ سنے گا۔ امام کا قانون یہ ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، امام کا قانون یہ ہے کہ وہ پہلے رکوع میں جائے، ماموم کا قانون یہ ہے کہ وہ امام کے بعد رکوع میں جائے، امام کا قانون یہ ہے کہ وہ پہلے سجدے میں جائے، ماموم کا قانون یہ ہے کہ وہ بعد میں سجدے میں جائے۔ عمل ایک، کیفیت ایک، عمل ایک، کیفیت ایک، قانون مختلف۔ کیوں؟ اس لیے امام کا قانون اس لیے مختلف کہ وہ جماعت نماز کا امام ہے، ماموم کا قانون اس لیے مختلف کہ وہ مقتدی ہے۔ تو جب ایک جماعت نماز کے امام کا قانون مختلف ہوگا تو جو کائنات کا امام ہو اس کا قانون مختلف نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو بلند آواز سے درود پڑھیں محمد۔ مختلف ہوگا جناب۔ ہاں دیکھیں، صدقہ آل رسول پر حرام، غیر آل رسول پر جائز ہے یا نہیں ہے؟ نا؟ یہ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔
یہ جو امام کا قانون تبدیل ہے، نسبت ہے امامت جماعت کی. جو آل رسول پر صدقہ حرام ہے، نسبت ہے رسول سے. صدقہ نہیں لے سکتے نا، سادہ صدقہ نہیں لے سکتے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. ہاں اچھا جناب، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اور میری باتوں سے کچھ نتیجے لیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے دیکھیں، ہمارے جو گھر کا قانون ہوتا ہے نا، ہمارے گھر کا قانون وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں کا قانون مختلف ہو جاتا ہے. کچھ مقام اور نسبتوں کی وجہ سے قوانین مختلف ہو جاتے ہیں. ہاں ہمارے گھر کا قانون اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے. ہمارے گھر میں شادی حلال، خوشبو لگانا حلال، شکار کرنا حلال ہے یا نہیں؟ فلاں فلاں چیز جو بھی احکام ذہن میں ہے آپ کے حلال. لیکن جب آپ وہاں پر گئے، اللہ کے گھر گئے اور آپ محرم ہوئے، احرام باندھا آپ نے، سفید کپڑے بچوں کے احرام جب باندھا آپ نے اور نیت کی احرام کی، تو جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئی. حالت احرام میں شادی نہیں کر سکتے، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. تو یہ کیوں ہوئی؟ نسبت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے. بھئی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا بیت ہے. تو پھر یہ سوالات ختم کر دیے جائیں کہ یہ محرم میں لال کپڑے کیوں نہیں پہن سکتے، یہ محرم میں چوڑیاں کیوں نہیں پہن سکتے، یہ محرم میں مہندی کیوں نہیں لگا سکتے، یہ محرم میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے، محرم میں شادیاں کیوں نہیں کر سکتے. تو بھائی وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کے بیت کا مسئلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ اللہ کے بیت کا اور مقام بلند کا مسئلہ ہے تو یہ بھی رسول کے اہل بیت کا مسئلہ ہے. امام زمانہ بلند تر سلوات. کالے کالے کپڑے کیوں پہنے رہتے ہیں؟ یہ محرموں میں کالے کپڑے کیوں پہنے رہتے ہیں؟ ارے وہاں پر سفید سفید کیوں پہنے رہتے ہیں؟ تو ہے نا اپنی جگہ. ہر چیز کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نقضی دلیل تو ہونی چاہیے نا، نقضی دلیل ہونی چاہیے. بھائی وہاں پر سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کہا وہاں حج بیت کا احترام ہے. تو ہم کہیں گے یہاں پر بھی عزائے اہل بیت کا اہتمام ہے کہ جو یہ تمام چیزیں ہیں عزیزاں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا چلے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں جناب. دیکھیں اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو بندے نہ رہیں، یعنی بندے رہتے ہوئے بندے نہ رہیں. اس لیے عبادت ضروری ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت، خلق اس نے ہماری اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، لطف تو یہیں پر ہے. علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے. چہرہ علی کا دیکھو، عبادت اس کی کرو. اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اچھا اس نے جبرائیل کو کیوں خلق کیا؟ تھوڑا سا آئیے صبر کیجئے میرے ساتھ. جبرائیل کو کیوں خلق کیا؟ ہاں دیکھیں جبرائیل، اچھا جبرائیل، دیکھیں جبرائیل کے معنی کیا ہے؟ جبرائیل دو لفظ ہیں عبرانی کے، جبر اور ایل. اپنے بچوں کے لیے جبر اور ایل یہ دو لفظ ہیں. جیسے عبد اور اللہ، عبداللہ ہے نا، عبد اور اللہ، عبداللہ کہتے ہیں نا، ہم نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. جبر اور ایل، جبر کے معنی ہے نوکر، جبر کے معنی ہے خادم،
خدمت کرنے والا. ایل کے معنی ہے اللہ خدا. اسرا کے معنی ہے بندہ. ایل کے معنی ہے خدا. اسرائیل یعنی بندہ خدا. تو جبرائیل کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کا نوکر, اللہ کا خادم. عبرانی زبان ہے نا. جبریل, جبرائیل, ایل, جبر اور ایل. نوکر کس کا؟ اللہ کا. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا اپنی خدمت کے لیے. ہمیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں, بات تو میں کر چکا ہوں, اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو ہم پھر بندے نہ رہیں, کیونکہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اسی لیے میں نے جملہ کہہ دیا, علی کی طرف دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے, عبادت اس کی ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں, عبادت کریں, تو ہم بندے نہ رہیں. اور جبرائیل جو اس کے لیے خدمت کے لیے خلق کیا گیا, اگر وہ کسی اور کی خدمت کرے تو پھر وہ خادم نہ رہے. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں, نتیجہ نکال رہا ہوں میں, دیکھتے ہی ہیں کہ وہ جو اس کا خادم ہے, اس کا نوکر ہے, نوکری کر رہا ہے زہرا کے دروازے کی, صفائی کر رہا ہے زہرا کے گھرانے کی, چکی چلا رہا ہے زہرا کے گندم کی, جھولا جھلا رہا ہے زہرا کے بچوں کا. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ زہرا کے گھرانے کی خدمت در حقیقت اس کی عبادت ہے. بڑی محبت آ گئی, بڑی محبت. زہرا یہ جو خدمتیں ہیں یہ اس کی عبادت ہے در حقیقت. اس لیے کہ جس نے, ابھی مذاہب میں پڑھا, جس نے قربانی دی وہ انسانیت کے لیے قربانی دی, انسانیت کے لیے عبادت ہے. اور یہ جو محفلیں اور مجلسیں ہیں انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے. توجہ ہے نا؟ نعرہ صلوات. بڑی اہم چیزیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں, یہ انوار الہیہ ہیں. ان کی خدمت اس کی عبادت ہے. اگر ان کی خدمت اس کی عبادت نہ ہوتی تو تاریخ میں اتنے غلام آزاد کیے گئے, لیکن جب آزاد کیا گیا تب غلام نے کہا اب اگر آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد دروازہ نہیں چھوڑوں گا. یہ ہمارے شیعوں کا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں بھائی شیعہ مسئلہ اس طرح سے بات کرتے ہیں گے, نہیں. ہم اچھا ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیں بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جناب ایسا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو حضرات ہیں نا یہ علی کی محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں, یہ علی کی محبت میں بہہ جاتے ہیں. علی کی محبت میں آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے علی اللہ نہیں ہے. ہم علی کی عبادت نہیں کرتے, علی کے حکم سے کرتے ہیں. ایسے ہی نا تعظیم ان کی ہے. ہاں ہم شیعہ یا سنی علی سے محبت کرتے ہیں نا, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمیں جو شیعہ کہا جاتا ہے وہ علی سے محبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو مجلس ہو رہی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے جناب ان لوگوں نے ہی حسین کو قتل کیا اور یہ خود ہی روتے ہیں. اب یہاں تو آپ سکون کے ماحول میں رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ آئیے ذرا, دیکھیں کیا نشب و فراد زمانے کی طرح. کہا انہوں نے جو خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں. میں تو صرف ایک, دیکھیں بہت ساری باتوں کا جواب مل جائے گا, صرف ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں میں, مجھے نہیں پتا کہ کیا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب امام حسین نے آخری گفتگو کی ہے لشکر یزید سے تو وہاں پر ایک جملہ کہا کہ آخر تم لوگ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو. عجیب ہے کہ آخر تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو. تو کہیں ایک جگہ سے آواز آئی بغضاً لعلی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے بغض میں.
تو ہم پر جو الزام ہے نا وہ الزام محبت ہے، الزام بغض نہیں ہے. تو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں بات پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا. ایدم یہ تشیع کتنے اہل سنت علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیعہ سنی حضرات، لیکن کیا کہ شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی سے محبت کرتے ہیں. یہ تھوڑی بہت محبت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم بس محبت کرتے ہیں علی سے کیونکہ اس کی چاہت کی خاطر. یہ انوار الہیہ ہیں. اچھا وہ اب شعراء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہا کہ اقبال نے کہا نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. رضاؤں کرے مل صاحب کہا ہے نا وزیر صاحب، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کیوں ہے؟ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. کمال ہے جناب. بھائی اقبال کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اقبال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جس کی طبیعت میں تھوڑا تھوڑا تشیع ہو، یعنی جس کی زبان پر علی کی فضیلت آئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ہے. پتہ نہیں، میں آپ تصحیح کریں گے میری اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو؟ ہاں بھائی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. ذرا سے تو مراد کیا ہے؟ تھوڑا تو بولے نا کیا ہے مثلا. ذرا سے تو مراد یعنی تھوڑا تھوڑا سا. کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کیوں ہے؟ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کی زبان سے تھوڑی سی بھی اگر علی کی فضیلت سن لو تو سمجھ لو کہ یہ تھوڑا سا. میں کیا یہ ہو گیا نا پھر تو. ابھی میرے پاس وقت ہے تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں پھر یہ آگے بڑھ کر بات کروں، ٹھیک ہے. وہ مثلا مفکر اور اسکالر اور شاعر ساری بات، لیکن مجھے تھوڑا سا تو حق دے گا اقبال. عزیزاً میں کہوں گا اقبال کی دیکھیں وہ دن منائے جاتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اقبال جمے رہنا پھر اس پر، اسی پر جمے رہو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تھوڑا سا. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زبان سے تفضیل علی سن لی ہے، فضیلت علی سن لی ہے. میں کہتا ہوں اقبال پھر جمے رہنا کہ اگر سلمان کی زبان سے علی کی فضیلت سنو تو اقبال پھر سلمان کا نام لے کر کہو کہ ہے اس کی طبیعت میں. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر مقداد کی زبان سے فضیلت علی سنو تو کہنا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کیوں؟ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. مقداد میر صاحب کی زبان سے تو اس کا نام لے کر کہو. آگے بڑھوں، اگر آدم کی توبہ ان کا نام لینے سے قبول ہو تو اقبال پھر آدم کا نام لے کر کہو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے؟ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر نوح نبی، تاریخ ہے، اگر نوح نبی علی کے نام کی کیل اپنی کشتی میں لگائیں تو پھر اقبال نوح نبی کا نام لے کر کہو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی. بچے گا کوئی بھی نہیں. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر ابراہیم، تاریخ گواہ دیکھیں تو دوسری کتابیں دیکھیں، اگر ابراہیم نار نمرود میں آگ میں جاتے ہوئے علی کا ورد کریں تو پھر اقبال ابراہیم کا نام لے کر کہو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر عیسیٰ کو جب سولی دی جائے اور عیسیٰ یہ کہیں ایلیا ایلیا لما سبقتنی، اے علی سب چھوڑ گئے تھے تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تو پھر کہہ عیسیٰ کا نام لے کر کہ ہے اس کی طبیعت میں
میں کیا عرض کرتا ہوں، کیا کہنے کوئی بچ نہیں رہا ہے جناب. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر فاطمہ بنت اسد اس دیوار کعبہ کے پاس جائیں اور علی کا توسل کریں اور دیوار کعبہ علی کا نام سن کر شک ہو جائے تو پھر ابراہیم کو چاہیے، اقبال کو چاہیے کہ دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں. میں کیا عرض کرتا ہوں. بلندتر سلوات. ہونا تو یہ چاہیے نا فضیلت علی، جس کی زبان سے تھوڑی تھوڑی ذرا تھوڑا سا ہاں. تو پھر دیوار کعبہ ایسی حالت میں کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں. کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. یہ جو علی کے نام لے تو پھر اقبال کو چاہیے کہ خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں جناب. اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں علی کی فضیلت کی آیتیں ملیں تو اقبال کو چاہیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا. اور یہاں نہیں رکنا میں. اگر یہی پاک پیغمبر جس کا پوری دنیا کے مسلمان دم بھرتے ہیں 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر کہے من کن تو مولا کا نعرہ بلند کرے، تو پھر رسول کا نام لے کر اقبال کہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اور اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے اور ہلاکت سے علی بچا لیں اور وہ یہ کہے کہ ہے یہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اقبال کو چاہیے کہ کہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. جناب یہ تاریخ ہسٹری ہے. مسئلہ صرف عقائد کا ہے، اس سے زیادہ اور مجھے وضاحت نہیں کرنی ہے. عقائد کا ہے. ہم ان نور الہیہ پر مکمل عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے اختیارات پر بھی مکمل عقیدہ رکھتے ہیں. بس یہاں پہ گفتگو کو روک، کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے عزیزاں. روتے اس لیے ہیں کہ ان کے وجود ظاہری کو تکلیف پہنچائی گئی. آج ایک شہزادے کا غم منانا ہے. ایسا شہزادہ جس سے حسین کو بڑی محبت ہے. ابھی آپ نے مرثیہ بھی سنا. عزاداروں، یہ چند دن جو مخصوص رونے کے دن ہیں، آنسو آ جائیں بس فوراً دعا کیا کریں پاک سیدہ سے بی بی قبول کر لیں. وہ قبول کر لیں بس ختم ہو جاتی ہے پھر بات. ہاں عزادار، مولا حسن پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب زہر دے دیا گیا تو مولا حسن نے ام فروا کو بلایا، جناب ام فروا کو، اور پھر کہا کہ قاسم کو بھی ساتھ لے کر آؤ. قاسم کو بھی ساتھ لیا تو ایک تحریر نکالی اور ایک تحریر نکال کر دی. مالی سبتین اور دوسرے مقاتل نے لکھا ہے. تحریر نکال کر دی اور کہا کہ یہ قاسم کے گلے میں ڈال دو، اور اے ام فروا دیکھو اگر میرے بھائی حسین پر برا وقت آ جائے تو پھر اس تعویذ کو دیکھ لینا. یہ بات کی. اس کے بعد حسین کو بلوایا اور حسین کو بلانے کے بعد ایک دفعہ حسین سے کہا میرے بھائی حسین ذرا میرے قریب جھک جاؤ. جیسے حسین جھکے تو ایک دفعہ حسن نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا. کہا بھیا یہ کیا کیا؟ کہا وہی کیا جو میرے بابا علی نے کیا. اللہ اکبر. سمجھیں آپ بات کو عزیزم. پھر وصیتیں کی اور اس کے بعد امام کی شہادت ہو گئی. روز عاشور آ گیا. جب روز عاشور آ گیا تو جناب قاسم اس وقت تو
جب مولا حسن کی شہادت ہوئی تو بالکل کم سن تھے، لیکن کربلا میں ان کا سن بڑھ چکا تھا۔ عزیزو، عزادارو، ایک دفعہ مولا حسین کو دیکھتے رہے جناب قاسم کہ چچا جان جو ہیں ان سے لوگ اجازت لینے آ رہے ہیں مرنے کی، اللہ اکبر، مرنے کی اجازت لینے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ قاسم آگے بڑھے اور قاسم نے کہا چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ حسین نے قاسم کو دیکھا اور جھکے اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا نہیں تم جاؤ۔ قاسم کھڑے میں رو رہے ہیں، کہا نہیں بیٹا جاؤ، بھیج دیا۔ آ گئے خیمے میں اور اپنی ماں ام فروہ سے کہا، جناب ام فروہ سے کہا اماں سب کو اجازت مل رہی ہے لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی، کیا اس لیے نہیں مل رہی کہ میں یتیم ہوں؟ کیا میرے بابا نہیں ہیں؟ دونوں ماں بیٹے رونے لگے۔ ایک دفعہ روتے روتے جناب ام فروہ کو خیال آیا کہ مولا حسن نے یہ کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے، اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ تو ایک دفعہ قاسم کو قریب بلایا اور گلے سے وہ تعویذ اتارا، وہ تحریر نکالی اور اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی حسین، تم پر تمہارے بھائی حسن کا سلام ہو۔ اللہ اکبر، اس وقت لکھا میرے بھائی حسین، تم پر تمہارے بھائی حسن کا سلام ہو، میرے بھائی کربلا میں، لفظ کربلا میں جب مشکل وقت ہو میں تو نہیں ہوں گا لیکن میرے حسن کو اپنے اوپر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ تحریر پڑھی۔ ایک دفعہ اصحاب یہ جب ام فروہ نے پڑھی لے کر آئے، جناب قاسم خوشی خوشی آئے اور لا کر مولا حسن کے سامنے رکھ دی۔ مولا حسن نے پڑھا اور ایک دفعہ تکرار کیا، پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اپنے اصحاب کو سنایا، کہا دیکھو میرے بھائی حسن کو میرا کتنا خیال تھا۔ ایک دفعہ قاسم کو بھیج لیا اپنی باہوں میں۔ آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ دونوں قاسم اور حسین اتنا روئے کہ دونوں غش کر گئے۔ آیت اللہ مظاہری نے یہاں مرثیے کے الفاظ لکھے جو امام حسین نے بیان کیے، میرے قاسم میں تجھ کو کیسے جدا کر دوں، تو میری بھائی کی نشانی ہے۔ عجیب جملے، میرے قاسم میں تجھے کیسے جدا کر دوں، تجھے دیکھ کر میں جیتا ہوں۔ عجیب مرثی جناب وہاں بیان کیے گئے، لیکن مختصر یہ کہ ایک دفعہ لے کر آئے خیمے میں اور کہا زینب کو بلاؤ، ام کلثوم کو بلاؤ، ام فروہ کو بلاؤ۔ بلایا اور یہاں کہا کہ ایسے سجایا جیسے کسی دولہا کو سجایا جاتا ہے۔ سجایا جناب قاسم کو مولا حسین نے سجایا اور پھر بیویوں نے اجازت دی اور یہاں پر قاسم کو حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ جیسے ہی گھوڑے پر سوار کرایا اور خداحافظ کیا اور پھر ایک دفعہ حسین نے قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا جاؤ بیٹا۔ قاسم گئے، قاسم نے ریس پڑا ہے وہاں پر جا کر، تم نے میرے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پانی بند کر دیا۔ آؤ ایک اہل بیت کے بنی ہاشم کے ایک بچے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے قاسم نے گھوڑا گھمایا، دوڑایا ایسے۔ تو ازدق شامی نے اپنے بیٹے سے کہا کیا دیکھ رہے ہو، کیا اور اس کو جا کر قتل کر دو۔ ازدق شامی کا بیٹا بڑا اور جب چاہا نا قاسم کو قتل کرے تو قاسم نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے۔ ازدق شامی نے جب یہ دیکھا دوسرے بیٹے کو بھیجا، 7 بیٹوں کو بھیجا اور پھر بپرے ہوئے شیر کی طرح خود بڑھا کہ جب 7 بیٹے قتل کر دیے گئے ازدق شامی کے، آگے بڑھا، کہا تو نے میرے 7 بیٹے قتل کر دیے، میں تجھے قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑ سکتا میں تجھے۔ وہ چاہتا تھا حملہ کرے لیکن جناب قاسم نے ایک ایسا حملہ کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک دفعہ وہاں سے عمر ابن سعد نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، یہ تماشا ختم کرو۔
جملے تاریخ میں ملے. تماشا ختم کرو, کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, یہ حسن کا لال ہے, میں پہچانتا ہوں اس کو. اگر تم ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ تمہارے ہزاروں لشکر کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. حاضردارو, چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا. جب چاروں طرف سے گھیر لیا نا تو کسی ظالم نے ایک تیر پیشانی پر پہنچایا. ننا قاسم گھوڑے کی زین پر ڈگمگانے لگا. جیسے قاسم ڈگمگانے لگے تو کسی ظالم نے تلوار کا وار کیا. قاسم ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ جب زمین پر آنے لگے تو سب نے حسین کو یاد کیا. قاسم نے کہا اماں میں زین سے گر رہا ہوں. بس عزیزانو, قاسم حسین کو اتنے پیارے تھے کہ ایک دفعہ قاسم نے کہا عباس اس طرف سے جاؤ, میرا قاسم گھوڑے سے گر گیا ہے. اور ایک طرف سے خود بڑھے. وہاں سے عباس نے حملہ کیا, یہاں سے حسین نے حملہ کیا. عزیزانو, یہاں کے گھوڑے وہاں چلے گئے, وہاں کے گھوڑے یہاں چلے گئے. قاسم گھوڑوں کے سموں میں گم ہو کے رہ گئے. ایک دفعہ جہاں پر قاسم نے اماں کو آواز دی تھی گھوڑے سے گرے تھے, ایک دفعہ حسین سن سکیں گے عزیزانو, ایک دفعہ حسین اس مقام پر پہنچ کر قاسم کو تلاش کرنے لگے کہ قاسم کہاں ہے. اللہ اکبر. قاسم کو تلاش کرنے لگی, قاسم کہاں ہے. جب حسین نے غور کیا اور پوشاک کو اٹھایا قاسم کی اور دیکھا کہ قاسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں, قاسم کا جسد بکھر چکا ہے. ابھی آپ نے مرثیہ میں سنا ہے کہ پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایک دفعہ حسین نے اپنی ابا میں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, بار بار سوچتے ہیں پروردگار یہ میرے بھائی حسن کی نشانی, اس کی ماں کو میں کیسے دکھاؤں گا. سوچتے گئے خیمے میں پہنچ گئے. ایک دفعہ زینب کو قریب بلایا, کہا کہ زینب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے. زینب مجھے مشورہ دو کہ میں ام فروا کو بلاؤں یا نہ بلاؤں. اللہ اکبر. کہا کہ نہیں بیٹا ہے ام فروا کا. کہا ام فروا کو بلایا جائے. ام فروا آئیں. ام فروا کو کہا کہ قاسم شہید کر دیے گئے. قاسم کا لاشا خیمے میں حسین لے آئے ہیں. عزیزانو, ام فروا آئی, انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر حسین سے کہا کہ میں نے سنا کہ میرے بیٹے کے لاشے کو آپ لے آئے, میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ ایک دفعہ حسین نے اس گٹھڑی کی طرف اشارہ کر دیا. ایک دفعہ ام فروا بیٹھی. عزیزانو, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, ام فروا بیٹھی, مجھ میں بھی حوصلہ نہیں. ام فروا بیٹھی اور اس گٹھڑی کو کھولا, اور گٹھڑی کو کھول کر ماں تھی نا بے تاب ہو کر کچھ تلاش کرنے لگی. ایک دفعہ زینب نے کہا اے بھابی کیا تلاش کر رہی ہیں, اے بھابی کیا تلاش کر رہی ہیں. اب جو ام فروا کے جملے زینب نے سنے تو زینب کی چیخیں نکل گئیں, اس لیے کہ ام فروا نے کہا زینب میرے بیٹے قاسم نے خیمے سے جاتے وقت کہا تھا کہ اماں جب چچا جان میرے لاشے کو لے کر آئے خیمے میں تو میرے رخساروں کو بوسہ دینا. میں اپنے قاسم کے رخسار کا تلاش کر رہی ہوں, میرے قاسم کے رخسار میں.